بشارت صدیق ہزاروی صاحب، جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ سیدہ صفیہ کی شخصیت ظاہری اور باطنی اوصاف کی ایک مظہر نظر آتی ہے، اخلاق میں بھی کمال پہ ہیں، رقت قلب بھی، اور ایک ان کا جو باطنی صفائی ہے، عبادت گزاری ہے. تو آپ کی شخصیت کے اس پہلو پہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ازواج مطہرات امہات المومنین کائنات انسانیت کی وہ عظیم اور شرف والی خواتین ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے خود منتخب فرما کر اپنے حبیب کے نکاح میں دیا. سبحان اللہ. تو جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے زہد و تقوی کا، عبادات کا، صداقت کا، وفا کا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ان کا اخلاص تھا وابستگی میں، اس کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. دوسرا سٹیٹس اور مقام ان کا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے خود ان خواتین کی نسبت یا نساء النبی کے الفاظ کے ساتھ خود ان خواتین کی نسبت اپنے محبوب کی طرف فرمائی کہ اے نبی کی بیبیوں. اور پھر جب ان کے معاشرتی سٹیٹس کو اس نسبت کی وجہ سے بیان کیا گیا تو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کے لفظ بول کر ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا کہ یہ عام مسلم خواتین کی طرح نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے عقد اور شرف زوجیت کی وجہ سے اب ان کا یہ مقام ہے کہ یہ تمام کائنات کے مومنوں کی مائیں قرار پائی ہیں. سبحان اللہ. ان عفت مآب اور مقدس خواتین میں سے جس خاتون کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ بنت خوئی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عفت مآب خواتین میں سے ہیں کہ جن کے اخلاق کا اور جن کے خصائل کا اور خوبیوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ کی یہ خوبی کہ آپ امور خانہ داری کے حوالے سے ایک سلیقہ شعار اور ایک امور خانہ داری کے اندر مہارت رکھنے والی خواتین میں سے شامل تھی. جس طرح کہ امام ابو نعیم نے لکھا کہ کھانا پکانے کے اندر بڑی مہارت تھی اور نبی علیہ السلام کی ضیافت طبع کے لیے آپ بہت عمدہ کھانے تیار کرتی تھی. اسی بنیاد پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عمدہ اور اچھے کھانے تیار کرنے میں اور امور خانہ داری کے اندر سیدہ صفیہ سے بڑھ کر سلیقے والی خاتون میں نے نہیں دیکھی. حضرت صفیہ سے بڑھ کر. صفیہ سے بڑھ کر. اور پھر حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا جو اعزاز ہے وہ آپ کی سخاوت اور فیاضی ہے. آپ کا ایک ذاتی مکان تھا جو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا. اس کے علاوہ جس طرح بھی سر نے اشارہ کیا کہ جس وقت آپ نبی علیہ السلام کے کاشان نبوت میں آتی ہیں اور حریم نبوی میں آتی ہیں تو اس وقت جو مدینہ طیبہ کی خواتین ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد کی جو خواتین تھی وہ آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جگر گوشہ رسول خاتون جنت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں. تو آپ نے اپنے کانوں سے قیمتی بالیاں اتار کر حضرت سیدہ زہرا کو بطور تحفہ وہ پیش کیا. اب اس سے دو تین باتیں ہم سمجھنی چاہیے کہ یہ جو آپ کا امر تھا اس سے ایک تو آپ کے حسن اخلاق کا پتہ چلا کہ کس قدر اخلاق آپ کے اچھے تھے. دوسرا نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو آپ کا ایک رشتہ قائم ہوا آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت تھی اور اس میں کس قدر اخلاص تھا کہ خانواد نبوت کے ہر فرد کی کس طرح آپ تعظیم کر رہی تھی. اور تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ معاشرتی رشتوں کے اندر ہم آہنگی اور یکجہتی کس طرح پیدا کی جاتی ہے. پوری طرح یہ سلیقہ اور آداب اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائے تھے اور ان رشتوں کو نبھانے کا جو ہنر ہے وہ آپ جانتی تھی. اچھا پروفیسر آپ دیکھیں ویسے کوئی چیز دینا کتنا مشکل ہے، یہ جائے کہ پہنا ہوا زیور اتار کے دے یہ تو اس خواتین کی اگر آپ جگہ کھڑا ہو کے سوچیں تو یہ جو اظہار کی انتہا ہے. اور بڑی عام بات یہ ہے کہ یہ آپ نے دیا کس کو؟ جی بالکل ملنے کے لیے تو بہت سے لوگ آ رہے تھے، جی ایسا ہی ہے، ان کو دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب شخصیت، سب سے محبوب صاحب. سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ قناعت کا عالم کیا ہے. آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئی وہ ایک سردار گھرانہ تھا اور ناز و نام اور نخرے اور لاڈ میں آپ کی پرورش ہوئی تھی. دولت اور ثروت اس گھر کی باندھی تھی، ننیال بھی اور ددیال بھی، دونوں طرف سے. اور جب آپ مدینہ طیبہ آتی ہیں تو جس طرح باقی ازواج کو اسی طرح آپ کو بھی کچی اینٹوں سے بنا ہوا ایک مکان ملا. اس کاشان نبوت میں جب آپ آئیں تو نہ آپ کی زبان پر کوئی شکوہ تھا، نہ چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، بلکہ آپ یہ جانتی تھی کہ اس عالی شان محل کے اندر قلب و ذہن کے سکون کے لیے کوئی روحانی سامان میسر نہیں تھا، لیکن اس کاشان نبوت کے اندر ان کے قلب و ذہن کی سکینت اور طمانینت کا ہر طرح کا سامان موجود تھا. اور اس سے بڑھ کر ان کو معیت اور رفاقت حاصل تھی اس شخصیت کی جو ساری کائنات کے لیے برکت اور خیر کا مخزن ہے. ان کی رفاقت اور معیت میں آپ وہاں آئی. اور پھر جب آپ کے عبادت کا اور زہد و تقوی کی بات کی جاتی ہے تو آپ کے شب و روز کا ایک طویل وقت جو تھا وہ عبادات کے
کے اندر، نوافل کے اندر، تسبیحات کے اندر گزرتا تھا. جس طرح آپ خود بیان فرماتی ہیں، حلیۃ الاولیاء کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ 4000 گٹھلیاں میرے سامنے بکھری ہوئی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں ان پر تسبیح پڑھتی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر تمہیں عمل بتاتا ہوں جس میں کثیر ثواب اللہ تمہیں دے گا. سبحان اللہ عدد خلقہ، یہ لفظ تم اپنی زبان سے بولا کرو، اس پر اللہ کریم کثیر ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. پھر آپ کو حج کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس سعادت در سعادت یہ ہے کہ حج کی سعادت بھی اور نبی علیہ السلام کی معیت میں وہ حج کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی. 10 ہجری کے اندر جب نبی علیہ السلام اپنی دیگر ازواج کو لے کر حج کے لیے گئے تو اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھی. نہ صرف آپ نے حج کے مناسک ادا کیے بلکہ ان مناسک کے والے سے نبی علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے اور جو رہنمائی کی اس کو آپ نے یاد کیا اور اپنے ذہن میں بٹھایا، اور وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت تک وہ آپ رہنمائی فرماتی رہی حج کے والے سے. جو مناسک میں ہدایات نبی ہیں وہ امت تک آپ نے پہنچائی. پھر آپ کی ذات کے ایک وصف کہ آپ صادقہ ایسی تھی کہ جب نبی علیہ السلام مرض وصال میں ہیں اور پردہ فرمانے سے چند دن پہلے تمام ازواج جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور نبی علیہ السلام پر ایک اضطراب کی کیفیت تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور کاش یہ مرض مجھے لگ جاتا. اس پر نبی علیہ السلام نے تمام ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا صفیہ جو بات کر رہی ہیں وہ دل سے کر رہی ہیں اور بالکل سچی بات. اللہ اکبر، اللہ اکبر.